فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ آج ہم ابتدا کریں گے ایک اہم چیز اور اہم ضرورت جو اس وقت ہے معاشرے کی۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھ کے، پھر ان خوابوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کا 46 پارٹ ہے، یہ نبوت کا جو صحیح حقیقی خواب ہو۔ تو یہ بعض خواب حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں، بعض کا تحت شعور چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض کا معدے میں گرمائش اور بد ہضمی کی وجہ سے بندہ لاشعوری میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس بارے میں ذکر کیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، کیونکہ انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا معجزہ بھی عطا کیا تھا، اور یہ بشارت ان کو ابتدا میں ہی مل گئی تھی، بچپن میں ہی مل گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما أَتِمَّهَا، جیسے اس کو پورا کیا، عَلَىٰ أَبَوَيْكَ من قبل، اس سے پہلے تیرے آباء و اجداد پر، ابراہیم پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم حکیم، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ اس کا پس منظر، اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ مجھے 11 ستارے، چاند و سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ خواب جب انہوں نے اپنے باپ کے سامنے رکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ سننے کے بعد آگے سے یہ جواب دیا۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے، اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، حدیث رسول میں بھی، جیسے میں نے آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ رکھی۔ اور اس کے علاوہ ماضی میں بھی مسلمانوں میں ایسے عالم گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں جو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق صحیح طریقے سے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ اور دھندا بنایا ہوا ہے، الٹ پلٹ تدبیریں بتا کے، اٹکل لگا کر، ادھر کی ادھر چھوڑ دی، ادھر کی ادھر چھوڑ دی۔ اس میں جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بندے کو جب کوئی خواب آئے، کوئی اہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا خواب ہر کسی کو نہ سناتے پھرو، بلکہ اس بندے کو سناؤ جو آپ سے محبت رکھتا ہے، جو آپ سے پیار رکھتا ہے۔ تو اس حدیث کی، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حکمت کیا ہے؟ اس فرمان کی حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کی خواب کی تعبیر کا کوئی اچھا مطلب نکل رہا ہوتا ہے، کوئی صحیح پہلو سامنے آ رہا ہوتا ہے، مگر وہ کسی حاسد کو، کسی بغض رکھنے والے کے سامنے جب اپنا خواب رکھتا ہے نا تو وہ آگے سے جلی کڑی بات کرے گا، اور جو خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے نا یہ واقعہ ہو جاتی ہے۔
اس لیے کسی ایسے بندے کے سامنے اپنا خواب رکھیں جو آپ کا خواب سننے کے بعد اس کی کوئی اچھی تعبیر کرے، اس کی کوئی اچھی تعویل کرے۔ اس لیے یہ اچھے خواب اللہ کی نعمت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی برا خواب ہو اس کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ ہاں، رات کے وقت آپ کو کوئی خوفناک خواب آتا ہے، آپ اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ بچانے والا ہے۔ باقی تقدیر سے نہیں بھاگا جا سکتا، تقدیر واقعہ ہونے والی ہے، تقدیر سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، یہ بشارتیں بھی ہیں، خواب ڈرانے کی وجہ بھی بنتے ہیں، بندے کو خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی آتا ہے، مگر ان کو نا اپنے سروں پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اچھا خواب آتا ہے تو اس کی تعبیر جاننی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔